یہ کام کس کے ہیں؟ روح القدس کے ہیں. اور روح کے پھل ہماری زندگی میں تب آتے ہیں جب ہم اپنی پرانی زندگی کو پیچھے کرتے ہیں. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے؟ آپ کی اپنی زندگی جو گزار رہے اپنے انداز سے، روح کے پھل جو سے ہماری اپنی زندگی کو، ہماری پرانی زندگی کو وہ پیچھے کر کے وہ مسیح کے کردار کی کیا کرتے ہیں؟ عکاسی کرتے ہیں. جب روح کے پھل لگ جائیں گے ہمارے اندر تو یہ بہت نیا کام ہوا ہے جو ہماری پرانی زندگی میں نہیں تھا، جو ہماری اس زندگی میں نہیں تھا جو ہم اپنے دور سے گزار رہے ہیں. اسے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئی زندگی کی پہچان جو ہوتی ہے وہ روح کے پھل ہے. پرانی زندگی میں محبت نہیں تھی، نئی زندگی میں نہیں ہے. پرانی زندگی میں شادمانی نہیں تھی، نئی زندگی میں نظر آنی چاہیے. پرانی زندگی کے اندر حلیمی نہیں تھی، پرانی زندگی کے اندر ایمانداری وفاداری نہیں تھی، نئی زندگی میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ نئی زندگی تو وہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں مسیح تو میرے اندر آ. تو مسیح آ گیا، درخت لگا کیا، اب اس کے پھلوں کو نکلنے کی ضرورت ہے. اور پھل بھی کہاں پر نظر آتے ہیں؟ جب ہمارے کردار میں وہ چیزیں باہر آتی ہے. اور مسیح جو وہ درخت ہے جو ہمارے اندر رہتا ہے، اگر وہ درخت ہمارے اندر رہتا ہے تو اس پر پھل بھی لگیں گے، اور اگر نہیں لگیں گے اس سے مراد ہے کہ مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے. اور ایمانداری کی جو مسیحی زندگی جو ہوتی ہے اس کو مسیح کی ایمانت ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی صرف مسیح کی پیروی کرنا بڑی بات نہیں ہے. مسیح کی پیروی کرنا صرف پیروی اس انداز میں کر رہے ہیں کہ اس نے کہا خوشخبری سنا، ہم خوشخبری سنا رہے ہیں. اس نے کہا بیماروں کو اچھا کرو، ہم کر رہے ہیں. اس نے کہا میرے پیچھے آؤ، ہم جا رہے ہیں. یہ ایک حصہ ہے، لیکن اس سے بھی یہی بڑھ کر دوسرا ہے ہمیں اس کے پھلوں میں ہمیں بھرنا ہے. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ جو ڈالی گوشتیں ہیں وہ پھل نہیں لاتی، اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کاٹ دیتا ہے. اور پھلدار زندگی وہی زندگی ہے جو اپنی زندگی سے درخت کی موجودگی کا احساس کراتی ہے. جب ہم پھلدار ہوتے ہیں تو چیز یہ ثابت کرتے ہیں کہ درخت ہمارے اندر ہے. اور اس طرح سے خدا یسوع مسیح نے انجیر کے درخت پر بھی لعنت کی تھی. کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ اس کو پھل نظر نہیں آ رہا تھا. اب آپ جو ہو اب اپنی زندگی میں تلاش کرو. اگر مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، 5 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے اگر چند سال ہو گئے ہیں مسیح کو اپنے اندر لے کر آئے ہوئے، مسیح کو زندگی دیے ہوئے، اور اگر اب تک میری زندگی پھلدار نہیں ہے تو خدا ان کا کلام آج آپ کے لیے بولی ہے کہ اسی طرح سے کہ اس کو تم کاٹ دو کیونکہ یہ جگہ کو بھی کیوں روکے ہوئے ہے. اس لیے پھلوں کا ہماری زندگی میں ہونا بڑا ضروری ہے. ہم صرف پھلوں کو پڑھے نا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایک پھل کو جس طرح سے آج میرے پرہیزگاری کے تعلق سے بات کرنے کو ہے، ہم اگر ایک ایک پھل کی بھی ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ آپ کا جو میسج ہے یہ بھی بہت کم ہے. آپ اس پرہیزگاری کے جو کلام کو ہم سن رہے ہیں، میں جو کچھ بھی بول رہی ہوں بہت زیادہ آگے چیزیں ہیں جن کو آپ اس میں ڈال کر آپ بڑھا سکتے ہو. آپ اس کلام کو سنتے ہوئے آپ اور چیزوں کی طرف دھیان لے کر جائیں جو آپ کی اپنی ذات سے جو چاہے وہ تعلق رکھتی ہے. کلام کے اندر انسان اس کا 16واں باب اس کی 32ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے کہ جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے. جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے. اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے. ضابط ہے یعنی ضبط کرتا ہے. جو اپنی روح پر ضابط ہے وہ اس سے بہتر ہے جو شہر کو لے لیتا ہے. ایک انسان ایسا ہے جو قہر کرتا ہے اور اپنے قہر سے چیزوں کو ہلا دیتا ہے، اپنے قہر سے سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، اپنے قہر سے وہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کلام کہتا ہے جو قہر کو روکتا ہے وہ پہلوان سے بھی بہتر ہے، وہ طاقتور انسان سے بھی بہتر ہے، وہ سورمار سے بھی وہ بہتر ہے. اور ایک شخص جو اپنی لڑائی سے، ایک شخص جو اپنے جنگجو ہونے سے وہ شہر کو جیت لیتا ہے، وہ اس انسان سے بہتر نہیں ہے جس کو اپنی زندگی پر، اپنی روح پر کنٹرول ہے. جب ہم پرہیزگاری کی بات کرتے ہیں تو یہ بیماری میں پرہیز کرنے کی بات نہیں ہے. پرہیزگاری وہ پھل ہے جس سے مراد ہے خود پر قابو پانا. خود کو
اپنی روح کو ضابط کرنا یہ پرہیزگاری ہے. کھانے پینے پہننے سے گناہ سے صرف اس کی بات نہیں کر رہے بلکہ مکمل طور پر اپنی زندگی کے ایک ایک حصے پر قابو کرنا, ایک ایک حصے پر قابو کرنا. اور میں یہ سمجھتی ہوں ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ جس کو میں اپنی ذاتی زندگی سے بھی میں نے سیکھا ہے, اپنے تجربات سے بھی میں نے سیکھا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں یہ بڑا نازک سا حصہ ہے عورتوں کے اندر جس پر ہمیں پرہیز کرنا یا قابو پانا ہے. وہ اس سوچ پر ہے جو ہمارے الفاظ بننے کو ہے. بعض وقت ہم لوگ بہت کچھ ناجائز سوچ لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہماری سوچ ہمارے الفاظ بن کر ہمارے منہ سے نکلے, اور جب ہمارے الفاظ بنے تو وہ ایک آگ کی مدد جو ہے وہ بھسک کر کے چیزوں کو ہمیں وہیں پر اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں جو بہنیں اور جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پر اپنے آپ کو وہ جو ہے اپنی روح کو ضابط کر لیتے ہیں وہ زندگی میں بڑے نقصانات سے بچ جاتے ہیں. پوری کوشش کریں کہ آپ کی نفسی کی سوچ آپ کے نفسی کے الفاظ نہ بچ جائے. اگر مثبت سوچ ہے اس کو مثبت الفاظ بنانے میں کبھی دیر نہ کرے, لیکن اگر نفی کی سوچ ہے تو آپ احتیاط کریں کہ وہ نفی کی سوچ آپ کے نفی کا الفاظ نہ بن جائے. زندگی کے اندر ہمیں ان خواہشوں سے پرہیز کرنا ہے, ان باتوں پر ہمیں قابو کرنا ہے. ایک دم سے کسی نے کچھ کہہ دیا, یہ ہوتا ہونا مجھے کہنے والا, ہمارے پاس بڑا کچھ اس کا جواب دینے کے اندر, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم اگر اپنی صبح ہوتے ہی صبح کی روشنی دیکھتے ہی اور ایک ایک لمحہ کے اندر ہم یہی اپنے آپ کے اپنے اندر اپنے روح میں دعا کرتے رہے, روح کچھ سے باتیں کرتے رہے, روح کچھ تو مجھے کنٹرول کر, روح کچھ تو میں اپنا آپ کو تیرے سے خود کرتی ہوں. جب ہم اپنے آپ کو روح کچھ سے کنٹرول میں دے دیتے ہیں نا تو پھر روح کچھ ہمیں ہر حالت ہر سچویشن میں ہمیں کنٹرول کر دیتا ہے. تب تو پروس کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو. تبھی تو کہتے کلام میں لکھا ہے کہ روح کی شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوتی رہے. دن کے 24 گھنٹوں کے اندر روح کی شراکت ہونی چاہیے, اس لیے کہ ان تمام لوگوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کو روح کو سپورٹ کرنا ہے. جو ہی ابلیس سوچتا ہے وہ ایسا اور ہماری زندگی میں رہے کہ جہاں پر ہمیں خود کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے, ہم اگر روح کو سے کنٹرول میں ہوں گے تو ایک دم سے روح کو ہماری زبان کو بھی کنٹرول کرے. پھر جہاں پر ناپاکی میں کام کرنا تھا وہ ناپاکی نہیں ہو سکے گی. گالی کا مطلب گالی دینی تھی ہماری زبان سے, وہ ناپاک کام نہیں ہوگا. پھر کیا رہے گی ہماری زبان پاک ہی رہے گی. یہی تو وہ کام ہے جو روح کچھ کرنا چاہتا ہے. پاک خدا کی پاک ذات کو, اللہ کی ذات کو, اس کی پوری پاکیزگی کو ہمارے پورے وجود میں ڈالنا چاہتا ہے, ہماری زبان میں, ہماری سوچ میں اور ہمارے عمل میں ڈالنا چاہتا ہے. میں نے بہت سی باتیں نفی کی سوچ میں کی ہے. اس نے یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں, اس نے یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں. اپنی زندگی کے اندر شکوں کو سوچنا چھوڑ دیں. اگر آپ اندازہ لگائیں آج سے پہلے آپ نے جتنے بھی شک کیے, آپ نے جتنی بھی نفی کی باتیں سوچی ہیں, ان باتوں نے اس سوچ نے سب سے زیادہ اذیت کس کو دی؟ صرف آپ کو. سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ آپ کا, آپ کے وقت کا, آپ کی صلاحیتوں کا. کیونکہ اس وقت میں تو آپ نے بہت کچھ کر لینا تھا,